بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دینی پروگرام میں یومیہ مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو، عزیزوں عزیزات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام اور ورحمۃ آپ اللہ کو وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارا یہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو اللہ رب العزت ان تمام انعامات اور نوازشات سے نوازے جن کا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات ہیں، تیزی سے یہ ماہ مبارک گزر گیا، آج 23واں روزہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ہم جو بھی عبادت کر سکے قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ دنوں میں بھی اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی، رات کا قیام کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں اور دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جو عید کے دن اور عید قریب آ رہے ہیں، تو بہن بھائیوں کا ایک سوال یہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ حالات پہلے والے تو ہیں نہیں۔ مساجد میں اس وقت احتیاطی تدابیر کے تحت لوگوں کی مصلحت کے لیے نماز کے لیے اجتماع نہیں ہوتا، جمعہ نہیں ہوتا۔ گھروں میں سب لوگ، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ گھروں میں بیٹھیں اپنی سیفٹی کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں عید آئے گی تو پہلے ظاہر بات ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، آپ نے عید کے دن فرمایا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی خوشی کا تہوار ہوتا ہے، عید ہمارا خوشی کا دن ہے، یہ اہل اسلام کا خوشی کا دن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ 2 دن، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ سالانہ طور پر تہوار مناتے تھے۔ تو آپ نے جب پوچھا لوگوں سے تو کہا جی ہمارے 2 دن خوشی کے ہیں جو مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر 2 دن عید کے عطا کر دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ، عید قربان کا دن، اور ایک عید الفطر کا دن۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اس اعتبار سے بھی کہ مسلمان رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عید نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر، اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ تو عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کے اختتام پر، یعنی روزے سے افطاری کے موقع پر یہ عید کا موقع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق افطار کے ساتھ ہے، یعنی روزے چھوڑنے کے ساتھ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے کمپلیٹ کر لیے اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم اس موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے عاد یعود سے، کہ یہ ہر سال پلٹ کے آتی ہے، ہر سال آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خوشی کا یہ موقع نصیب فرمائے، اور ایسے حالات میں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان حالات سے ہمیں نجات دلائے، اس مشکل سے ہم سب کو نجات دے۔ تو عید کے موقع پر عید الفطر کی نماز ادا کرنا، اس کے لیے کچھ آداب اور اس کے بعد گھروں میں نماز عید ادا کرنے کا حکم اور اس کا طریقہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ عید الفطر یہ آ رہی ہے، اور اس موقع پر جب رمضان کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں، شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو یکم شوال کو عید ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزے رکھنے شروع کرو، یعنی رمضان مبارک کا چاند، وافطروا لرؤیتہ، اور شوال کا چاند دیکھ کر روزے رکھنے بند کر دو، اور یکم شوال کو عید ہوتی ہے، یکم شوال کو عید ہوتی ہے، اور عید یہ مسلمانوں کا خوشی کا دن ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے، سب سے پہلی بات کہ ہم جب چاند نظر آئے، چاند دیکھیں، تو چاند دیکھنے کی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ دعا پڑھنی چاہیے چاند دیکھنے کی کہ اللہ اس ہلال نو کو، اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پہ طلوع فرما۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنی گنتی یعنی روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے جو آپ کو توفیق بخشی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے عید کے موقع پر جب ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کا موقع ہو یا عید الفطر کا موقع ہو، ہمیں تکبیرات کہنے کا حکم ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تو یہ تکبیرات یہ کب کہی جائیں گی؟ بعض علماء کا موقف ہے کہ یہ تکبیرات شوال کا چاند دیکھتے ہی شروع کر دی جائیں گی، شوال کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات شروع کر دیں گے۔ مرد بلند آواز سے تکبیرات کہیں گے، اور بلند آواز سے تکبیرات کہنا سنت ہے، اور عورتیں ہلکی اس سے تھوڑی پست آواز سے، تاکہ غیر محرموں تک ان کی آواز نہ جائے۔ تو یہ تکبیر جو ہے یہ کہنا، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، فرماتے ہیں عید کا چاند دیکھتے ہی تکبیروں کا آغاز کر دیا جائے اور نماز عید کے اختتام پر بند کر دی جائے، یعنی عید کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات شروع کر دی جائیں، وقفے وقفے کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور پھر عید نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی پڑھیں، اور عید نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات ختم ہو گئی عید الفطر کے موقع پر۔ تکبیرات کیا ہیں؟ تکبیرات میں جو معروف سیگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض روایات میں اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ پہلے لفظ جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ مختلف سیگے ہیں، لیکن مشہور سیگا اس کا جو ہے یہ تکبیرات کا وہ یہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کہنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ تکبیرات کا وقت، یعنی پہلے یہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بعض سلف صالحین کا موقف ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی، لیکن زیادہ تر جمہور علماء کا مسلک ہے کہ عید کے دن سے، جب عید نماز کی تیاری کر کے آپ عید نماز کے لیے جانے لگیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، اور حتیٰ کہ امام کا جب نماز شروع کرے اس وقت تکبیریں ختم کر دیں۔ تو زیادہ تر جو علماء ہیں وہ سلف صالحین کا جو موقف ہے یہ اس میں زیادہ تکبیرات ہو جائیں گی، اور اگر عید کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات شروع کر دی جائیں تو یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد عید نماز کے لیے گو اس وقت ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کھلے میدان میں عید نماز پڑھنے کے لیے جائیں یا مسجد میں عید نماز ادا کریں، لیکن عید نماز کے احکام وہی ہیں، عید کے دن کے احکام وہی ہیں کہ جو عام حالات میں ہیں، جو عام حالات میں اس وقت تو یہ مجبوری ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے ہمیں گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے، اور مساجد کے اندر اجتماع نہیں ہوتے، اور نماز اور جمعے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی مصلحت کے لیے اور احتیاطی تدابیر جو کہ شریعت میں اختیار کرنا جائز ہے۔ تو جو عید کے احکام میں سے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ تکبیرات شروع کر دیں، اور اس کے بعد عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہنیں،
اور مرد جو ہے خوشبو لگائیں، یہ مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے بڑا عمدہ اپنا جبہ پہنتے اور خوشبو لگاتے عید کے لیے، جمعے کے لیے اور وفود کے استقبال کے لیے، تو اپنے اچھے کپڑے، اچھا لباس آپ زیب تن فرماتے۔ تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مستحب ہے کہ صاف ستھرا لباس غسل کیا جائے، صاف ستھرا لباس پہنا جائے، اور مرد خوشبو لگائیں، عطر وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں، کیونکہ مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچتی ہے اور اس کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی خوشبو دوسروں تک نہیں پہنچتی، جس طرح کریم پاؤڈر وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں لگاتے ہیں، اور یہ سامان جو ہے مردوں کے لیے یہ درست نہیں جس کا رنگ ظاہر ہو۔ تو اس کے ساتھ لباس کے اندر پردے کا اہتمام کریں۔ تو اس کے بعد عید نماز کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھا لباس پہنتے، خوشبو استعمال کرتے، اور عید کے دن نماز سے پہلے کھانا پینا، عید الفطر ہے چونکہ، تو عید الفطر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ عید نماز کو جانے سے پہلے کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا۔ بخاری شریف اور مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے جانے سے پہلے عید الفطر کے دن آپ کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی طاق تعداد میں۔ تو کھجوریں اگر میسر آ جائیں طاق تعداد میں وہ بھی ٹھیک ہے، یا اس سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے پیش نظر بعض تابعین نے عید الفطر کے دن کسی میٹھی چیز کو کھانا مستحب سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھجوریں میٹھی ہوتی ہیں، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں یا کھجوریں پسند تھیں، تو اگر کھجوریں نہیں میسر آتی تو میٹھی چیز کوئی بھی، سیویاں پکا لیں، آپ حلوہ پکا لیں، کوئی بھی میٹھی چیز آپ بنا لیں، کھیر بنا لیں، تو وہ عید نماز سے پہلے جانے سے پہلے یا عید نماز پڑھنے سے پہلے کھانا سنت ہے، تاکہ فرق ہو جائے کہ آج کا دن رمضان کا دن ہے، روزے کا دن نہیں، آج ہمارا افطار کا دن ہے۔ تو اس لیے عید نماز سے پہلے، اب چونکہ عید نماز گھروں میں پڑھی جائے گی، تو عید نماز سے پہلے، عید نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح پھر نماز عید یہ کب ادا کی جائے، اس کا وقت کون سا ہے؟ تو نماز عید کا جو وقت ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت پڑھایا کرتے تھے والشمس یصلی بنا الفطر والشمس علی قید رمحین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نسبت تھوڑا سا دیر سے پڑھاتے تھے، تو فرماتے کہ آپ ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور سورج 2 نیزے بلند ہو چکا ہوتا تھا، سورج 2 نیزے، رمح کہتے ہیں نیزے کو، والاضحیٰ علی قید رمح، اور نماز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھاتے جب سورج 1 نیزے کے برابر ہوتا، 1 نیزے کے برابر ہوتا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو نیزہ ہے یہ 3 میٹر ہوتا ہے تقریباً، 3 امتار نیزہ جو ہے یہ تقریباً رمح بقدر 3 امتار، تو گویا کہ سورج اتنا بلند ہو جائے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین موجودہ توقیت کے حساب سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد، یہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے، یعنی سورج فل طلوع ہو جائے، اس کے بعد 1 ربع یعنی 15 منٹ تک آپ انتظار کر کے اس کے بعد عید نماز پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ تک انتظار کر کے۔ گویا کہ آج کل جس طرح موسم ہے اس کے اعتبار سے 5:10 پہ یا 5:15 پر، یعنی 5:10 پر یا 15 پر آپ کر لیں احتیاطاً، تو عید نماز کا وقت ہوگا، عید الفطر کی نماز کا وقت ہوگا 5:15 بجے تقریباً۔ عید نماز جو ہے، عید نماز پڑھنے کے لیے تو یہ وقت جو ہے شروع ہوتا ہے یہاں سے اور زوال تک رہتا ہے، جب سورج ڈھل جاتا ہے تو عید نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز جس طرح کہ اس وقت میں پڑھا کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن بصر سے روایت ہے، ایک دفعہ وہ عید نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام نے لیٹ کر دیا تھوڑا سا، تو
وہ اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت یعنی چاشت کے وقت ہم عید نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، چاشت کے وقت ہم عید نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، تو اس لیے جب سورج دو نیزوں کے برابر ہو جائے یا تقریباً 5:15 کا ٹائم ہو جائے، اس وقت سے یہ عید نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس وقت عید نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہ عید نماز جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ عید نماز کا حکم اور اس کے بعد اس کا ہم طریقہ ذکر کریں گے۔ تو عید نماز کا حکم جو ہے، یہ جو راجح قول ہے اس کے مطابق عید نماز واجب ہے، عید نماز واجب ہے۔ یہ قول جو ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام صنعانی، مقبل ابن ہادی، شیخ ابن باز، شیخ البانی اور امام شوقانی رحمہم اللہ، انہوں نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ عید نماز واجب ہے، عید نماز واجب ہے۔ بلکہ عید حضرت علامہ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ میں لکھا ہے کہ عید نماز واجب ہے، اور علامہ مبارک پوری، عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مرآت المفاتیح، انہوں نے لکھا ہے کہ راجح موقف یہ ہے، میرے نزدیک راجح موقف یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی فرض عین ہے، نماز عید کی ادائیگی فرض عین ہے، یعنی ہر شخص کے لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر جماعت رہ گئی، وہ عید نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، تو اس کو بعد میں پڑھے گا، اسی طرح وہ 2 رکعتیں بعد میں پڑھے گا۔ اس لیے یہ عید نماز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، فرماتے ہیں باب اذا فاتته العید یصلی رکعتین، کہ جب کسی آدمی کی عید نماز رہ جائے تو وہ اسی طرح 2 رکعت ادا کرے گا جس طرح امام 2 رکعت عید نماز ادا کرتا ہے، یعنی عید کی نماز 2 رکعت ہے اور وہ عید نماز کو ادا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں، ھذا عیدنا یا اہل الاسلام، اہل اسلام یہ ہماری عید ہے۔ حضرت عطا جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اذا فاتته صلاۃ العید صلی رکعتین، جب کسی کی عید نماز رہ جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اس کو اس کی جگہ یعنی عید نماز کے طور پر۔ امام حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عید نماز رہ گئی تو انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا، ابن ابی عتبہ کو، زاویہ میں، کہ ان کے گھر والوں کو اور ان کے بیٹوں کو جمع کریں۔ جب انہوں نے جمع کیا فصلی کصلاۃ اہل مصر وتکبیرہم، تو انہوں نے اسی طرح ان کو 2 رکعت عید نماز پڑھائی جس طرح شہر کے اندر عید نماز پڑھی گئی، اور اسی طرح تکبیریں انہوں نے کہیں۔ اس لیے حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کی عید نماز رہ جائے تو وہ 2 رکعت پڑھے جس طرح امام پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت پڑھے جس طرح امام پڑھتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر سید سابق رحمۃ اللہ علیہ فقہ السنہ میں لکھتے ہیں کہ تصح صلاۃ العیدین الرجال من الرجال والنساء والصبیان مسافرین کانوا او مقیمین جماعتا او منفردین فی البیت او فی المسجد او فی المصلی، فرماتے ہیں کہ عید نماز صحیح ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، مسافر کے لیے بھی، خواہ مسافر ہو یا مقیم ہو، جماعت ہو جائے، جماعت کی جتنے لوگ جمع ہو جائیں تو جماعت کروا لیں، اگر اکیلا ہے تو اکیلے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھ لیں یا مصلی میں پڑھیں۔ یعنی اصل عید نماز جو ہے افضل وہ تو مصلی میں، کھلے میدان میں ہے، اور مسجد کے اندر عید نماز پڑھنا بلا اختلاف جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد بھی نہیں ہے، مصلی بھی نہیں ہے، تو پھر لوگ گھروں میں ہیں تو گھروں کے اندر عید نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے جس طرح باقی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ عید نماز کے لیے عید نماز گھروں میں ادا کی جائے گی، اگر کوئی شخص اکیلا ہے تو اکیلا پڑھ لے گا، اور اگر لوگ زیادہ ہیں، زیادہ کتنا کہ اگر 2 ہیں تو جس طرح اسنان فما فوقہما جماعہ، 2 یا 2 سے زیادہ پر جماعت کا اطلاق ہوتا ہے، تو 2 آدمی ہیں تو وہ دونوں جماعت کروا لیں جس طرح فرض نمازوں کی جماعت کرواتے ہیں، اور اسی طرح تکبیرات کہیں۔ اور اگر زیادہ ہیں، مثلا ایک باپ اور بیٹا ہے گھر میں اور خواتین ہیں، تو بیٹا باپ کے برابر کھڑا ہو جائے اور خواتین پیچھے صف بنا لیں۔ اگر گھر میں مرد 3 ہیں
تو ایک مرد آگے کھڑا ہو جائے اور 2 مرد پیچھے صف بنا لیں، اور جو خواتین ہیں وہ ان کے پیچھے صف بنا لیں. تو اس طرح کر کے عید نماز کے لیے جماعت کروائی جا سکتی ہے. عید نماز کے لیے جماعت کروائی جا سکتی ہے، اور جماعت کے ساتھ عید نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ عید نماز سے پہلے عید نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے. عید نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسے کلمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. تو عید نماز جس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بغیر اذان ولا اقامہ، نبی علیہ السلام نے عید نماز پڑھائی بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، کہ عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اذان نہیں دی جاتی تھی، اذان نہیں دی جاتی تھی. تو گویا کہ عید نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے. اسی طرح عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی سنتیں نہیں ہیں. عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نوافل نہیں ہے اور سنتیں نہیں ہیں. تو عید نماز جو ہے اس میں جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعت عید نماز پڑھائی، ولم یصلی قبلہما ولا بعدہما، تو آپ نے ان 2 رکعتوں سے پہلے بھی نفل نہیں پڑھے عیدگاہ میں اور اس کے بعد بھی آپ نے نفل نہیں پڑھے. تو گویا کہ عید نماز کے ساتھ کوئی سنتیں نہیں ہیں، نہ پہلے اور نہ بعد میں. تو عید نماز 2 رکعت ہے. یہ 2 رکعت نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ یہ 2 رکعت نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ یہ طریقہ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں اور یہ سیکھیں، اور اس میں آپ خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور آگے بھی اس کو کنوے کر سکتے ہیں کہ عید نماز کا طریقہ کار کیا ہے. عید نماز کا طریقہ ہے. تو عید نماز جس طرح میں نے عرض کی کہ 2 رکعت ہے. عید نماز خواہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، عید نماز 2 رکعت ہے. عید نماز 2 رکعت ہے. تو اس میں باقی نماز کے لیے جو شرائط ہیں کہ باوضو ہونا ضروری ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو باوضو ہو کر پھر استقبال قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی شرط ہے. تو قبلہ رو ہو کر پھر صف بنانا، تو صف کے اندر مرد ہیں تو وہ آپس میں ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے اور عورتوں کی صفیں ان کے پیچھے ہوں گی. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر گھر کے اندر میاں اور بیوی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے تو شوہر آگے کھڑا ہو جائے گا، بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اس طرح جماعت کروا لیں گے. اگر باپ ہے، بیٹا ہے اور ساتھ جو اس بیٹے کی ماں ہے، تو ایسی صورت میں یعنی 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے، تو مرد کے برابر کھڑا ہو جائے گا اور عورت پیچھے صف بنا لے گی. اگر مرد زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، یعنی بیٹے اور بھائی گھر میں ہیں تو زیادہ ہیں، تو مرد پہلے صف بنا لیں گے امام کے پیچھے اور خواتین اس کے پیچھے اپنی صف بنا لیں گی. تو صف بنانے کے بعد دل میں نماز عید کی نیت کی جائے گی، دل میں نماز عید کی نیت کی جائے گی. اور نماز عید کے اندر 12 تکبیریں زائد ہیں، 12 تکبیریں زائد ہیں. جس طرح کہ ابو داؤد اور دارقطنی کے اندر یہ روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ والقراءۃ بعدہما کلتیہما، کہ عید الفطر کے اندر بھی اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اور قرات دونوں کے بعد یعنی قرات سے پہلے 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں. سنن دارقطنی کی دوسری روایت میں ہے کہ یہ جو 7 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں سوا تکبیرۃ الافتتاح، سوا تکبیرۃ الافتتاح، کہ افتتاح کی جو تکبیر ہے یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کے علاوہ 7 تکبیریں ہیں زائد جس کو کہتے ہیں، یعنی گویا کہ زائد تکبیریں 12 ہیں دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت کے اندر 5. تو ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ سوا تکبیرۃ الرکوع، کہ رکوع کی تکبیریں جب رکوع کہہ کے جانا وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو اس کا معنی کہ نماز عید 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں آپ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی ہے، دل میں نماز عید کی نیت کی اور ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر،
یہ ہے تکبیرۃ الافتتاح، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ دونوں میں سے کوئی بھی دعا استفتاح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ 7 تکبیریں کہیں گے، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ ایسا کرنا مرفوعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو گویا کہ جب آپ نے دعا استفتاح پڑھ لی اور اس کے بعد اللہ اکبر، 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 یہ 7 تکبیریں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ قرات شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر جو مسنون ہے کہ اگر آپ کو سورت سبح اسم ربک الاعلی آتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سورت الاعلی، تو آپ سورت الاعلی پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الاعلی پڑھیں، اور اگر سورت الاعلی یاد نہیں ہے تو پھر کوئی بھی سورت قرآن پاک کی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع سے اللہ اکبر رکوع سے میں رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ رکوع کے بعد پھر آپ سجدہ کریں، سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر، پھر سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے کے درمیان دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفعنی۔ تو کوئی بھی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو اپنا پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھیں اللہ اکبر کہہ کر۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ جو تکبیر آپ نے کہی ہے اٹھتے وقت اللہ اکبر، یہ اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الانتقال، تکبیرۃ الانتقال۔ اس تکبیر کے علاوہ آپ کھڑے ہو کر قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 5 تکبیریں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر آپ قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت الغاشیہ پڑھیں اگر یاد ہے تو۔ اگر سورت الغاشیہ یاد نہیں تو پھر کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس طرح دوسری رکعت کمپلیٹ کر لیں، رکوع میں جائیں اور پھر سجدے کریں، اور اس کے بعد جس طرح تشہد عام روٹین کے مطابق، اور اس کے بعد تشہد کے بعد سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ عید نماز کا طریقہ ہے، عید نماز کی 2 رکعتیں ادا کرنے کا طریقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید نماز پڑھایا کرتے تھے، یا عام بھی جب عید نماز مساجد میں یا مصلی میں ہوتی ہے تو اس میں امام خطبہ دیتے ہیں عید نماز کے بعد، امام خطبہ دیتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خطبہ دیں گے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو سننا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے۔ تو عید نماز میں خطبہ ہے، یہ عید نماز کے بعد، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں خطبہ ہے عید کی 2 رکعت کے بعد۔ لیکن چونکہ آپ عید نماز اب گھروں میں پڑھیں گے، مساجد میں تو ہے نہیں، تو اس لیے خطبہ دینا لازمی نہیں ہے، خطبہ دینا لازمی نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بھی یہاں جو ذکر کیا گیا، جب نماز رہ گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی، اور اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے، یا اکیلا آدمی بھی اس کی نماز رہ جائے وہ پڑھتا ہے تو اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ جمع ہیں، گھر کے افراد جمع ہیں، ان کو اس کے بعد کوئی اگر نصیحت کرنا چاہتا ہے، کلمہ نصیحت، تو وہ کر سکتا ہے، وگرنہ خطبہ لازمی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ عید نماز ادا ہو گئی۔ عید نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملتے، یعنی عید نماز کے بعد معانقہ کرنا، گلے ملنا، اس کا کسی صحیح حدیث میں ثبوت نہیں، یہ علاقائی رواج ہے، لیکن آج کل اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام سے جو بات ثابت ہے کہ عید نماز کے بعد جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکم،
تقبل اللہ منا ومنکم، یا تقبل اللہ منا ومنکا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی قبول کرے۔ تو یہ عید کے موقع پر جب آپس میں ملتے تو یہ کہتے تقبل اللہ منا ومنکا یا تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو یہ الفاظ صحابہ اکرام سے ثابت ہیں۔ اس طرح عید نماز ادا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کر لیا ہم نے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، اور ہم نے روزے رکھے، اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لے۔ عید نماز جس طرح میں نے عرض کیا کہ گھر میں جتنے افراد ہوں گے، بچے بھی، بچیاں بھی، خواتین بھی، سب کو عید نماز کے اندر جو نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہیں ان کو عید نماز کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عید کے موقع پر انسان کو کسی بھی فضول خرچی سے اور ایسی چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ اپنی تصویریں شیئر کرنا، بھیجنا، بلکہ تو ایسے موقع پر عید نماز سے پہلے، عید نماز ادا کرنے سے پہلے، بلکہ ہر حالات میں انسان کو اپنا دل اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں صاف رکھنا چاہیے۔ دل میں بغض اور کدورت رکھ کر عید ہوگی تو کیا عید ہوگی؟ تو اس لیے عید الفطر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا سلسلہ یہ جاری رکھا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اس نے شوال کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، کیونکہ ہر روزہ اس کا ثواب 10 گنا ہے۔ حضرت سبحان مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سال کے بنتے ہیں۔ صیام و رمضان بعشرۃ اشہر، رمضان کے روزے، اب 30 روزے ہیں رمضان کے، تو سمجھ لیں کہ 10 مہینے کے روزے یہ ہو گئے، اور 6 روزے جو ہیں وہ 2 مہینوں کے ہو گئے، تو اس طرح پورے سال کے روزے ہو گئے۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنہ کلہا، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے شوال کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اس لیے یہ ان روزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو گزارشات اور کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے یہ عرض کیا ہے کہ عید نماز جو ہے، عید نماز اس میں قرات جہرن ہوگی۔ عید نماز کے اندر جو قرات ہوگی اونچی آواز میں ہوگی، جہرن ہوگی، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ تو عید نماز کے اندر اس طرح جمعہ کے اندر قرات جہرن ہوتی ہے، اسی طرح عید نماز کے اندر بھی قرات اونچی آواز میں ہوگی، جہرن ہوگی۔ ہمیں اب آج 23 رمضان ہے اور کل کی رات جو تھی وہ بھی طاق رات تھی۔ اب طاق راتوں کے اندر ہمارے پاس 25، 27 اور 29 صرف 3 راتیں باقی ہیں اور دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے۔ ایک تو ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اس میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ جو بھی دل میں حسرت ہے عبادت کرنے کی، دعا کرنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اس کہ ہو سکتا ہے آئندہ زندگی میں یہ رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت زندگی میں بار بار ہمیں یہ بہاریں نصیب کرے، لیکن یہ بھی بات ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب، ہمارے مشائخ، اساتذہ تو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہے، چلے گئے، یا اس رمضان کے اندر چلے گئے، یا اس سے پہلے سال کے دوران وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کو پھر رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو اس بات کا احساس ہر مسلمان، بڑا اور چھوٹا، کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں ہی آئے، ہر کسی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ دن غنیمت ہیں، میں ان سے استفادہ کر لوں، شاید دوبارہ مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر لیلۃ القدر کا قیام کرنا یا باقی راتیں یہ جاگ کر گزارنا، یہ اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات کرنا، اور صدقہ و خیرات کے علاوہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صدقۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے ادا کرنا لازمی ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر کے جو اہداف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے روزے کو لغو اور ایسی کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، ہم پہ صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ اور وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ،
اور اس لیے بھی کہ اس دن مسکینوں کی عید ہو جائے، فقیروں کی عید ہو جائے۔ تو یہ جو فرض کیا ہے یہ اس کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں، ابدان کے ساتھ ہے۔ صدقۃ الابدان، تو اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کتنا ہے؟ ایک سا، اور ایک سا جو ہے یہ تقریباً 2.25 کلو گرام گندم چاول سے لے کر 2.5 کلو گرام تک، احتیاطاً 2.5 کلو گرام گندم چاول یا جس علاقے کا جو اناج ہو وہ دینا چاہیے ایک فرد کی طرف سے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے، بڑوں پر بھی، تمام مسلمانوں پر، بڑوں پر بھی، چھوٹوں پر بھی، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، حتیٰ کہ بوڑھے اور ضعیف جو ہیں ان پر بھی، جو اپنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے ان کی طرف سے بھی، حتیٰ کہ وہ بچہ، بعض علماء نے کہا کہ جو شوال کا چاند یعنی رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے، یہ صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ سب کی طرف سے ادا کر دے۔ تو صدقۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے صدقۃ الفطر میں جنس ادا کرنا افضل ہے۔ صدقۃ الفطر میں 2.5 کلو چاول، گندم یا منقع، کھجوریں یا جو اس طرح کی جو اناج ہیں تو وہ ادا کر دیں۔ اگر جنس کو منتقل کرنا مشکل ہے تو بعض علماء نے کہا کہ آپ وہاں پیسے بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کا حساب کویت کے حساب سے 1 دینار فی کس ہے۔ اس دفعہ جو کویت میں خیری جمعیات نے اناؤنس کیا ہے وہ 1 دینار فی کس صدقۃ الفطر ہے۔ 1 دینار کے 2.5 کلو گرام چاول آ جاتے ہیں، تو اس لیے جو اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ فقیر اپنی مسلط کے مطابق اس سے اناج خرید لے، بعض علماء کا یہ موقف ہے، یا اپنی کسی اور ضرورت میں لے آئے تو تب بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے کہ جنس ادا ان کو دینی چاہیے تاکہ عید کے دن ان کے بھی کھانے اور پینے کا انتظام ہو سکے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے جو مستحق ہیں صدقۃ الفطر کے وہ ہیں فقراء اور مساکین، یعنی جو زکوٰۃ کی جو مد ہے اس میں 8 مصارف ہیں، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ صرف فقیروں اور مسکینوں کو دینا چاہیے، کیونکہ اس دن فقراء اور مساکین سوال کرنے سے کہ ان کو ضرورت پیش نہ آئے، اور اس دن عید کے دن وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، تو اس لیے یہ فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے۔ یہ فقراء اور مساکین اگر اپنے رشتہ داروں میں ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہیں ہے تو عام فقراء اور مساکین ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ صدقۃ الفطر فقراء اور مساکین بھی ادا کریں گے، کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا موجود ہے اور اس سے ایکسٹرا اس کے پاس موجود ہے تو وہ صدقۃ الفطر دے، اگر نہیں ہے تو پھر اس سے ساقط ہو جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے داروں کو روزہ افطار کروانا، اگر یہاں ایسا ماحول نہیں ہے، آپ اپنے ملکوں میں پیسے بھیج دیں، وہاں اس وقت ضرورت بھی ہے تو وہاں روزہ داروں کو روزہ افطار کروا دیا جائے تو اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ عید نماز کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا سنت طریقہ تھا کہ آپ جاتے ہوئے اور راستہ اختیار کرتے تھے اور واپسی پہ راستہ بدل لیتے تھے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ لیکن آج کل چونکہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر اس میں اس سنت پر حتی الامکان جس سنت پر عمل ہو سکے اس پہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں عید نماز پڑھتے ہیں گھر کے سالے میں اس دروازے سے آئیں اور اس سے نکل جائیں تو سنت پر اس پہ اس طرح بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس موقع پر اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے، خوشی کے مواقع میں شریعت کے احکام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ان کو ہر حال میں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی جو بنی ہوئی ہے اس وقت پوری دنیا پر، اور خاص کر امت مسلمہ اس وقت جس پریشانی میں ہے، مساجد بند ہیں، عمرہ کے لیے سفر بند ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ جو پریشانی آئی ہے کرونا وائرس کی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور اسی مالک سے
مانگنا چاہیے، اس طرح مانگنا چاہیے جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ تو اس لہٰذا یہ عید آ رہی ہے، اس عید کو اللہ تعالیٰ ہماری حقیقی خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ پریشانی اور مشاکل ہماری دور کر دے اور عید کی حقیقی اور سچی خوشی ہمیں نصیب کرے۔ تو عید نماز کا طریقہ آپ نے سن لیا کہ عید نماز 2 رکعت ہے۔ وضو کر کے دل میں نیت کریں، قبلہ رو کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کہہ کر تکبیرۃ الاحرام اور پھر ثنا پڑھیں، اور اس کے بعد 7 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد قرات کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، اگر یہ نہیں آتی تو کوئی اور سورت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، باقی رکعت مکمل کریں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر تکبیرات الانتقال کے علاوہ 5 تکبیریں زائد کہیں، یعنی کھڑے اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھے، یہ تکبیر اس کو کاؤنٹ نہ کریں اس میں، اور پھر اللہ اکبر 5 تکبیریں اس طرح کہہ کر پھر قرات کریں سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کریں، اور اگر سورہ الغاشیہ نہیں آتی تو کوئی اور سورت پڑھ کر اس طرح 2 رکعت یہ عید نماز ادا ہو جائے گی۔ تو عید نماز کو ادا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اگر کوئی گھر والوں کو 2-4 افراد ہیں ان کو نصیحت کرنا چاہتا تو اس کی مرضی، وگرنہ خطبہ لازمی نہیں ہے، خطبہ دینا لازمی نہیں ہے۔ اس طرح عید نماز ادا ہو جائے گی کہ جو باہر نہیں جا سکے، مسجد میں نہیں جا سکے، اس طرح ہم نے عید نماز ادا کر لی گھر میں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی بخشے اور قبول و منظور فرمائے، اور حالات کو اللہ تعالیٰ معمول پہ لائے تاکہ مسجدوں کی رونق بحال ہو اور ہم عیدگاہ میں اور مسجدوں کے اندر نماز ادا کریں، اور اس خوشی کے موقع پر انسان کو جو کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ کوئی شکر رنجی ہے، اس کو دور کر دے، اپنا دل صاف کر لے۔ اور کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے دل میں بغض، کینہ اور کدورت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ تو صلح کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر دوسرا درس شروع کریں، یا ٹائم بھی میرا خیال اب اسی میں پورا ہو گیا۔ تو یہ جو میں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، ان میں کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سلمان بھائی۔ جی سلمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب میرے 1-2 سوال ہیں۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ آپ نے جو بتایا کہ عید نماز کے بعد وہ تقبل اللہ منی و منکم کہتے ہیں، جی تو جی یہ کیا صرف اور صرف عید نماز کے بعد ہے یا ہر نماز کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں؟ ہاں، یہ صرف عید نماز کے بعد، عید کے موقع پر صحابہ کرام کہا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد نہیں۔ صحیح صحیح۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ تاک کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے ہاں جی، عید نماز سے پہلے، تو کیا ہاں جی، یہ صرف عید پہ کھاتے تھے یا ان کا ہمیشہ کا یہ معمول ہوتا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے موقع پر بھی جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کھجوروں کے ساتھ افطار کرتے وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، اور آپ تاک تعداد میں کھاتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن عید کے موقع پر اس کا ذکر اس لیے کہ آپ عید سے پہلے کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، ہاں جی، اور تاک تعداد میں۔ تو یہ تاک تعداد میں کھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عمومی، لیکن اگر عام طور پہ کوئی نہیں اس پہ اس کو میسر آتی تو اس موقع پر اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ آیا کہ عید الفطر کو جانے سے پہلے آپ کھجوریں کھایا کرتے تھے وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، صرف یہ نہیں کہا کہ کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے بلکہ آپ تاک تعداد میں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی عمومی سنت ہے۔ صحیح صحیح۔ ایک آخری جی سوال، جی زکوٰۃ الفطر کے اس کے معاملے میں، یہ ابھی تو جیسے 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو جی اب اس کیس میں کیا مطلب اپنے اپنے ملکوں میں پیسے بھیج دیں بندے؟ اب تو بھیج بھی نہیں سکتے اکثر لوگ، جی، اس میں کیا اس آپ کا کہیں گے؟ ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی آپ کو میسر آ جائیں، جس طرح یہ تنظیف کو والے یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کو آپ اگر ممکن ہو تو دے سکیں، وگرنہ اپنے ملک میں کسی کو وکیل مقرر کر دیں کہ انہیں کہیں کہ میری طرف سے میرا صدقۃ الفطر ادا کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ادا کر دے گا تو آپ وہ پیسے اس کو بعد میں بھی پے کر سکتے ہیں۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور کسی بہن بھائی کا سوال؟ جی ساجد عبدالسلام۔ جی ساجد صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
شیخ صاحب ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور عورتیں ہیں تو عورتیں عید کی جماعت پڑھ سکتی ہیں ہاں جماعت جی، کر کے؟ ہاں، گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہی ہیں، گھر میں مرد نہیں ہے صرف خواتین ہی ہیں، تو خواتین بھی عید نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں موجودہ صورتحال میں، کیونکہ باہر تو جا نہیں سکتے، تو اس میں امام جو ہوگی وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی، اور اسی طریقے کے مطابق پڑھیں گی جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے، تو عورتیں بھی جماعت کروا سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ احتیاط اس میں کریں کہ آپ اپنے گھر کے جو افراد ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کو ملا کر آپ جماعت کروا لیں، باقی فلیٹوں سے لوگوں کو اکٹھے نہ کریں، کیونکہ گیدرنگ سے ایک تو قانونی طور پر منع کیا گیا، اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ گیدرنگ سے جو اس میں بیماری کے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کوشش کریں کہ گھر کے افراد جو ہیں انہی تک کی یہ جماعت کو محدود رکھا جائے۔ تو خواتین اگر اکیلی ہیں، مرد ان میں نہیں ہے، تو وہ جماعت کروا سکتی ہیں، اور امام جو ان کی ہوگی جماعت کروائے گی وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، اور وہ بھی اسی طرح تکبیرات کہیں گی اور قرات جو ہے وہ جہرن کریں گی۔ ہاں جی، جزاک اللہ شیخ صاحب، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ حافظ صاحب، کر لیں، ابھی ٹائم تو دوسرا درس تو کل ہی کریں گے، سعد آج کر لیں سوال۔ ہاں، کون ہے؟ سعد زاہد۔ السلام سعد علیکم ظاہر ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے نماز کے بعد مرد حضرات جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منی و منکم کہیں گے، تو جی خواتین بھی ایسے کہیں گی اور ہاں کہنا صحیح ہے؟ جی، یہ صحابہ کرام جس طرح کہا کرتے تھے، تو جو بھی آپس میں مسلمان ملے تو خواتین بھی ایک دوسرے کو کہہ سکتی ہیں، خواتین بھی ایک دوسرے کو کہہ سکتی ہیں تقبل اللہ۔ تو جب خواتین جو ہے جزاک اللہ خیر، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب خواتین یعنی گھر میں جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں 2-4 لوگ مل کے، تو جی اس میں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹا موٹا سا خطبہ دیں یا خالی بس نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں نہیں، خواتین جو ہیں وہ صرف نماز پڑھیں گی، خواتین صرف نماز پڑھیں گی، کوئی مرد ہوگا خطبہ دینا لازمی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز جو ہے ہم باہر نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا بدل تو علیحدہ جب کوئی اکیلا پڑھے گا تو یا 2 لوگ پڑھیں گے تو خطبہ تو نہیں دیں گے، ہاں جی، تو خطبہ واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر گھر میں 4-5 افراد ہیں، مرد ہے، وہ خطبہ دینے کی یا واعظ و نصیحت کی صلاحیت رکھتا ہے تو کوئی کلمات وہ کہہ دے، مگر نہ خطبہ اس کے ساتھ لازمی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ جی مشتاق انکل۔ جی مشتاق صاحب۔ جی السلام علیکم۔ میں نے بس یہی کہنا تھا کہ اگر ایک دو آیات ہم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ دیں، کیا رہے گا؟ اگر سوالات نہیں ہیں تو کچھ تھوڑا سا قرآن کا کر لیں ذکر، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اصل میں وہ ہمارا ٹائم ہے نا 3 بجے تک کا، تو 54 منٹ ہو گئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے پھر، کیونکہ ہم تو کیونکہ آج جو آیات آگے ہیں نا ان کے اندر بہت سارے احکام ہیں، انما جی الخمر ٹھیک ہے والمیسر، تو اس میں جی بڑی ٹھیک ہے ڈیٹیل کی ضرورت ہے کہ جوئے کے جی شراب ٹھیک ہے کی احکام، تو کل ٹھیک ہے آج انشاءاللہ۔ کوئی اور ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا تھا جو عام طور پہ، تاکہ آگے عید کے دن قریب آ گئے ہیں اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنا ذہن بھی اس طرح کا بنائیں، ہاں جی، کہ عید کے موقع پر یہ جو آپس میں ناراضگیاں ہیں اور آپس میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر بہن بھائیوں کی ناراضگی، رشتہ داروں کی ناراضگی، دوستوں کی ناراضگی، اور پھر ہم اس کو مسلمان بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں دل صاف ہونا چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی، سال ہا سال گزر گئے، تو اگر 2 دوست، 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، تو ان میں سے ایک اگر دنیا سے چلا گیا تو دوسرا ساری عمر بھی اس کے لیے روتا رہے، میرا بھائی تھا، میری بہن تھی، تو اس رونے کا فائدہ، تو دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس یہ وقت ہے، 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم کسی کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صلح کی خاطر آگے بڑھے گا، تو آپ نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، وہ دونوں میں سے بہتر ہے جو بڑھ کر سلام کا ابتدا کرتا ہے اور صلح کرتا ہے۔ دوسری طرف شیطان ہے، وہ کہتا ہے اچھا
اب صلح کرنے کے لیے جاؤ گے تو وہ کہے گا ہم سے ڈر گیا. اچھا اب لوگ کیا کہیں گے, اس کی مونچھ نیچی ہوگی. تو اب دو قسم کی قوتیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. ایک طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی محبت ہے, کہ جن کے ساتھ محبت مومن کے لیے فرض ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے. ایک طرف ہمارے پیارے مشفق محسن رحمت للعالمین پیغمبر کا ارشاد ہے, اور دوسری طرف ہمارا ازلی دشمن ہے جو دنیا میں اب ہمارے بابا جان سے اس کی دشمنی شروع ہوئی اور اس نے دشمنی کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور قسم کھا رکھی ہے. ایک طرف اس کی ہدایات ہیں اور ایک طرف اس کے وساوس ہیں. تو ایسی صورت میں مسلمان یقیناً وہ طریقہ اختیار کرے گا, وہ سنت اختیار کرے گا جو ہمارے محبوب پیغمبر, ہمارے محسن, ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس لیے انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس میں آگے بڑھنا چاہیے, صلح میں آگے بڑھنا چاہیے. کوئی بات نہیں, دوسرے نے زیادتی کی, آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں, اللہ عزت بھی دے گا, اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا. اور صلح کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح ہی بہتر ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ انسان ذرا غور کرے کہ ایک عربی شاعر نے بڑے اچھے اشعار کہے. میں عام طور پہ خطبے میں کہا کرتا ہوں ایسے موقع پر, کہ اس نے کہا تقیم الرجال الاغنیاء بارضہم, ذرا ان کا ترجمہ ذرا توجہ کریں, اس کے الفاظ پہ غور کریں, بڑی اچھی نصیحت ہے. کہتے ہیں تقیم الرجال الاغنیاء بارضہم وترمی النواب المقترین المرامیہ, جو غنی لوگ ہوتے ہیں, امیر لوگ, مالدار ہوتے ہیں, جن کے اپنے ملکوں میں جائیداد ہے, کاروبار ہیں, تو ان کو روزگار کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا. کوئی بھی آدمی, میں بھی اور آپ بھی, اگر مجبوری نہ ہو تو کوئی بھی اپنے والدین کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ماحول کو, اپنے ملک کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. یہ مجبوریاں جو انسان کو باہر لاتی ہیں. تو کہتے ہیں تقیم الرجال الاغنیاء بارضہم, غنی لوگ اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں, وہاں کاروبار کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں, ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وترمی النواب المقترین المرامیہ, اور جو فقیر ہوتے ہیں, جن کے پاس اپنے ملک میں روزگار نہیں ہوتا, اپنے ملک میں روزی کمانے کے وسائل نہیں ہوتے, ان کو پھر دور دور علاقوں میں جانا پڑتا ہے روزگار کے سلسلے میں, روزی کمانے کے سلسلے میں, جس طرح ہم یہاں آئے ہوئے اور باقی ملکوں میں ہمارے عزیز و کار دوست احباب گئے ہوئے. تو کہتے ہیں اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها, ایک لمبا عرصہ باہر رہنے کے بعد, یعنی سال کے بعد چھٹی ملی, 2 سال کے بعد چھٹی ملی, تو اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها, جب میں نے ایک عرصہ باہر رہنے کے بعد اپنے ملک میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ ملک میں گلی وہی ہے, محلے وہی ہیں, شہر وہی ہیں, مکان وہی ہیں, لیکن ہمارے بہت سارے احباب, بہت سارے رشتہ دار وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو کہتے ہیں اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقدت صدیقی والبلاد کما ہی, کہ دوست مجھے نہیں ملے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی, شہر وہی ہے, مکان وہی ہیں, گلی محلے وہی ہیں. اس کے بعد کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہم چھٹی جاتے ہیں ہر سال, تو ہمیں کتنے گھروں میں, اپنے عزیزوں کے گھروں میں تعزیت کے لیے جانا پڑتا ہے. فلاں بھی فوت ہو گیا, فلاں بھی اللہ کو پیارا ہو گیا, فلاں بھی اللہ کو پیارا. اللہ تعالیٰ سب فوت شدگان کی مغفرت فرمائے. آخر میں نصیحت کرتا ہے وہ شاعر, کہتا ہے اکرم اخاک الدہر ما دمت معا, جب تک آپ کو ایک ساتھ رہنے کا موقع ملے تو اپنے بھائیوں کی, اپنے دوستوں کی عزت کیا کرو, قدر کیا کرو, پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. اس لیے کفا بالممات فرقۃ و تنائیہ, موت جو جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے, تو تم مرنے سے پہلے کیوں جدا ہوتے ہو ایک دوسرے سے؟ یہ چند دن تو ملے ہیں, چند روزہ زندگی ہے, آپس میں مل کر پیار و محبت سے گزار لیجیے. اگر ایک آدمی دنیا سے چلا گیا تو موت نے تو آ کر لے ہی جانا ہے جس کو لے جانا ہے, وہ تو جدائی ہو ہی جانی ہے, تو تم موت کے جدا کرنے سے پہلے کیوں جدا ہوتے ہو آپس میں؟ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں, ذرا ہم غور کریں کہ ہم ایک ماں کے بیٹے, ایک ماں کی بیٹیاں, ایک باپ کی بیٹیاں, سگے بہن بھائی, تو آپس میں ساری عمر وہ کلام نہیں کرتے معمولی باتوں پر. یہ عید کیسی ہوگی کہ جب دوسروں کو تو آپ بڑی خوشی سے ملیں گے, جی عید مبارک ہو, تقبل اللہ منا و منک کہیں گے, لیکن اپنا بھائی سامنے کھڑا ہے, آپ اس کے ساتھ سلام بھی نہ لیں.
اپنی بہن سامنے کھڑی آپ اس کے ساتھ بات بھی نہ کریں، اپنے رشتہ داروں کو آپ ان سے کلام بھی نہ کریں عید کے موقع پر، تو کیسی عید ہوگی یہ؟ اور کیسی یہ مسلمانی ہے؟ اور کیسے ہمارے دلوں کی یہ صفائی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اچھا دوسرا اپنا دل صاف کر لے، لیکن ہم اپنا دل، کیا ہم اس کو، تو ہم جب نہیں صاف کریں گے، دوسروں کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنا دل صاف کر لے، لیکن ہمارا دل ویسے ہی رہے، اس کے اندر بغض بھرا رہے، کینہ بھرا رہے، حسد بھرا رہے، ناراضگیاں بھری رہیں، تو کیا یہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم نے کس کی سیرت کو اپنایا ہے؟ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا پاس کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ناراضگی ہے، نہیں جا سکتے، فلیٹیں بند ہیں، آپ فون کر کے ایسے موقع پر اس کے ساتھ صلح کر لیں، کوئی نہیں یار مجھے معاف کر دیجیے، چلو آپ سے جو کوتاہی ہوئی میں نے آپ کو معاف کی، اور اب یہ ماحول بنائیں پیار و محبت کا ماحول، تاکہ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی یہ پیار و محبت کے ساتھ گزر جائے۔ ہم تو معمولی باتیں، دوسرے کو بھی ہم اگر انسان سمجھے نا کہ اس سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی خطاؤں اور اس کی کوتاہیوں سے صرف نظر بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ہو جائے، اس سے نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بات تو درست نہیں، یہ دوہرا معیار اور دوہرا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اور ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست احباب، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ الفت اور محبت پیدا کرے، ایسی محبت پیدا کرے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی ہو، اخلاص ہو، ہم دور رہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر جو دن رہ گئے ہیں ان سے بھرپور استفادہ کریں، اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں بار بار یہ بہاریں نصیب فرمائے اور بہتر حالات میں نصیب فرمائے کہ کوئی مشکل نہ ہو مسلمانوں کے لیے، کوئی پریشانی نہ ہو مسلمانوں کے لیے، عمرے کے لیے دروازے کھلے ہوں، مساجد آباد ہوں، مساجد کی رونق بحال ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو کرائسس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں جس کا بھی کچھ نقصان ہوا اللہ اس کو نعم البدل عطا کرے اور پہلے سے بہتر کاروبار عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا کرے، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور اپنے سوا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یا اللہ ہمارے بیمار مسلمان بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے محترم بھائی محمد یوسف صاحب، اسی طرح حاجی محمد امین صاحب، بھائی طارق صاحب، اور بھی جتنے بھائی شمس صاحب کے بیٹے ہیں، اور جتنے بھی احباب کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، جتنے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے۔ اللہ ہم روزے کی حالت میں تو اس سے التجا کر رہے ہیں اس بابرکت مہینے میں، تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہم کو بھی صحت و عافیت عطا فرما، ہمیں بھی ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور تنگی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے جتنے مسلمان عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، تیرے ہاتھوں میں ہے، تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے اور ہماری اولاد کے دل نیکی اور تقوی کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، بری صحبتوں سے اور بری عادات سے محفوظ فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں انہیں بھی کامیاب کر اور ہماری بھی کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اور رزق حلال کے آسان وسائل اور ذرائع مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کر جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ
تو اپنے فضل و رحمت سے یہاں پہ ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما. اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما, ان کو ظلم سے نجات دلا. اللہ اپنے مظلوم بندوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلا. اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما اور کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا. اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما اور کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا. اللہ اس وقت ہمارے اوپر پوری امت مسلمہ پر جو پریشانی ہے اللہ اس پریشانی کو دور فرما. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا. اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ومن درک الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء. اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ پھیلائے. الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے آپ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں. اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں, تیری مخلوق ہے, تیری بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعا قبول فرما, ہماری دعا قبول فرما. ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, ہماری دعا قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعا قبول فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اور ہماری ضرورت ہے تو اپنے فضل و رحمت سے وہ بھی ہمیں عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جی ایک دو سوال ہے. زاہد محمود جی. صاحب آپ کچھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب جیسے آپ نے بتایا جو تکبیرات زائد ہیں, تکبیر پڑھ کے ہاتھ باندھ, تو تک ایک پریکٹس رہی ہے جیسے پاکستان میں تکبیر پڑھ کے ہاتھ چھوڑ دیتے تھے, تو یہ طریقہ افضل ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تکبیر پڑھ کر ہاتھ باندھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یہ سنت ہے. صحیح. ہاں جی. تو وہ طریقہ یعنی جیسے کرتے ہیں جیسے پاکستان میں کرتے ہیں, تو یعنی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, میں ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ افضل ہے, یہ سنت سے ثابت ہے, تو وہ جیسے چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ. ہاں سنت, جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ افضل ہے. افضل ہے. ہاں جی. تو ہم اس طریقے کو غلط کریں گے کہ کیسے اس کو لیں گے؟ یعنی اگر میں کسی کو سمجھانا چاہوں تو اس کو میں کسی کو غلط نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ٹھیک ہے اور اسی سنت کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں آرڈر بھی یہی ہے کہ ہم نبی کی سنت کو فالو کریں. چلیں صحیح ہے, بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. جی محمد عارف صاحب. جی مولانا صاحب میں نا ہساوی تو بول رہا ہوں. میں نا کچھ قرآن پاک تلاوت کیتا اپنے والدین میں گفٹ کیتا, تو میرا ایک دوست کہندا جی رمضان کریم دے وچ جو بھی پڑھی اپنے واسطے رکھی دا, کسی نے گفٹ نہیں کری دا. آیا درست ہے بھائی صاحب؟ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ قرآن پاک کا ایصال ثواب, یعنی پڑھ کے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن یہ ثواب چونکہ ہماری ملک نہیں ہوتا, ہم اس کو ٹرانسفر نہیں آگے کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے. تو ہم جو پڑھیں گے, اولاد جو نیکی کرے گی اس کا آٹومیٹکلی والدین کو ثواب ملے گا. دوسرا, قرآن پاک پڑھنا نیک عمل ہے اور اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا کریں, تو یہ طریقہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور جی بس یہی. باقی انشاءاللہ رات کے درس میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر دے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ اس دینی مجلس کو رونق بخشتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو رونق بخشے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو, ہماری دنیا اور آخرت اللہ بہتر بنائے. ہاں جی, ایک سوال آیا ہے. کیا سوال ہے جی؟ محمد شہزاد صاحب. جی السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
मेरा सवाल वित्रों के मुताल्लिक है कि वित्रों की जो आखिरी रकात है उसमें हम लोग अगर रुकू से पहले दुआ कनूत पढ़नी चाहिए या वित्रों बाद के में? अंदर दुआए कुनूत दोनों तरह पढ़ना जायज है, रुकू से पहले भी और रुकू के बाद भी। और अगर हम इनफरादी तौर पर पढ़ रहे हैं तो हाथ उठा के दुआ मांग सकते हैं जैसे हम दुआ हाँ मांगते जी, हैं अगर या आपने किरात खत्म की है और रुकू से पहले आप अगर दुआ करना चाहते हैं तो हाथ उठाकर, यानी वित्रों के अंदर हाथ उठाना मुस्तहब है, जी जी क्योंकि जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला में जब दुआ की है तो हाथ उठाकर दुआ की है, फर्जों में है जी। तो इसलिए जी आप जज़ाकुमुल्लाह उठाकर दुआ कर जी सकते हैं, और ये दोनों तरीके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, रुकू से पहले भी और रुकू के बाद भी। ठीक है जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाह। हाँ जी जी शम्स जी शम्स भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, मैं उमर बोल रहा हूँ, शमस साहब दे नाल है ना। मेरा ज़कात दे मतलब एक सवाल है जी जी कि जी मैं एक मकान दी डील कीती सी पाकिस्तान लॉकडाउन वगैरह तो पहले सिचुएशन है 2-3 जी महीने पहले। जी उस जी कंडीशन च मेरे को ज़ाती पैसे भी कुछ है नहीं, लेकिन कुछ पैसे मैं दोस्तों को भी उधार लए ने, जेह्ड़े कि इस टाइम जी मेरे बैलेंस च मौजूद ने, जेह्ड़े मैं बाकी देने ने। ते जी जी। वो किस तरह ज़कात होएगी फिर उहदे ते या की करां? देखिए, अगर अगर तो वो पैसे आपने वो मकान के लिए हैं तो गोया कि आप दे नहीं सके किसी मजबूरी की वजह से, ठीक है, जी अगर ना आपने वो पेमेंट कर देनी थी, है जी, डील हो जी चुकी है आपकी ऐसी। जी तो अगर तो ये साल खत्म होने से पहले पहले आपकी डील हो चुकी है और वो पैसे गोया कि एक काम के लिए ड्यू हो चुके हैं जी, तो जी फिर तो कर्ज देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर साल गुजरने के बाद आपकी डील हुई है तो फिर उसमें से आपको ज़कात देनी चाहिए। वो पैसे जो आपके ज़ाती हैं, जो आपने दूसरों से लिए हैं, उन पर आपके ऊपर ज़कात नहीं है, उन पर आप को ज़कात देना लाजमी नहीं है। जी। असल में टोटल पेमेंट पे 30% मैं दे चुका हूँ, बाकी 70% मेरे पास ही है, यानी सिचुएशन इस तरह की है। तो उसमें जी फिर जी, मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, उसमें साल देखिए, होने जो में समझ में जो आता जो जी आप दे चुके हैं, जो मकान आपने किस लिए खरीदा है, रहने के लिए। रहने के लिए, तो जो जी जी आप दे चुके हैं उस पर तो ज़कात नहीं है, ठीक है, वो तो जी खर्च हो जी गए हैं, ठीक है। जी जो जी आपके बाकी बचे हैं आपने उतने ही उनको वो देने भी हैं उधर, ठीक है। जी 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 तो वो जो ही ये लॉकडाउन खुलेगा आपने वो देने हैं। तो ये हाँ जी आपके बिल्कुल। आपके पास हैं, चूंकि अगर आप इनमें ज़कात ना भी दें तो कोई हरज नहीं, क्योंकि ये पैसे इनका एक मसरफ बन चुका हुआ पहले साल खत्म होने से पहले पहले। लेकिन अगर जी अगर जी दिल के इत्मीनान के लिए ये आपके पास जो जमा है उनमें से ज़कात अदा कर दें तो तब भी जी कोई हरज नहीं। ठीक है जी, शुक्रिया। अगर ना भी करें तो फिर भी कोई नहीं, क्योंकि ये पैसे आपके एक जगह बुक हो चुके हैं, एक जगह पे खर्च होने के लिए। जी ठीक है जी, शुक्रिया जो जनाब, ज़ाती जज़ाक। ज़रूरियात पे खर्च हो जाए उन पर ज़कात नहीं होती। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।